The News Up Tak presents Noor-e-Ramzan. This program is sponsored by Taj Jewelers, Qazi Fida Hussain, Serving Humanity, Ishrat Khan, Mohammad Rashid. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem, amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بڑا فضل و احسان کیا کہ ہمیں اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر ہمیں اس امت کے انعام و اکرام میں ہمیں بھی شامل فرمایا. ابھی آنے والا جو ایک ماہ مبارک ہے، بہت ہی مبارک مہینہ ہے، جس میں اللہ رب العزت کے انعام و اکرام کی بارشیں ہوتی ہیں. ہر لمحہ ہر آن اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے انعام و اکرام کے طور پہ ہمیں نوازتا رہتا ہے. ہمارے لیے اور سارے مسلمان بھائیوں کے لیے یہ مہینہ ایک انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے. اس انعام کو یوں ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس انعام کی قدر بھی کرنی چاہیے. انعام کی قدر کریں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم مقبول بندے شمار کیے جائیں. اگر ہم ناقدری کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں بھی اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے والے ہوں گے، اور بارگاہ رب العزت میں بھی ہماری کوئی بھی سنوائی پھر بعد میں نہیں ہوگی. کسی طرح کی بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ہم خیر کا پہلو اگر ہم اپنے طور پہ لینا چاہیں گے تو ہمیں نہیں مل پائے گا. ضروری یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوپر آئے ہوئے انعام کی قدر کرنی چاہیے. یہ جو رمضان المبارک ہے، اس مبارک مہینے میں بہت سارے اعمال ہیں جو ہمارے اوپر ضروری ہے، جس کا کرنا ہمارے اوپر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے میں ہمارے اوپر جو ایک فرض عائد کیا ہے، وہ فریضہ ہے روزہ رکھنا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ ہم نے رمضان کے روزوں کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے پچھلے امتوں کی طرح، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے، پرہیزگاری آئے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ تمہارے دل میں پیدا ہو، نیکی اور خیر کے کاموں کی جانب تمہارا دل لگے، اور تم ان کی جانب آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرو، اور اللہ رب العزت سے اس کی توفیق بھی مانگ سکو. رمضان المبارک کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا، جس کو میں نے خطبہ میں بھی اس آیت کو تلاوت کی تھی: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ ماہ مبارک رمضان کا وہ مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا. وہ قرآن کریم جو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے،
اب اگر ہم چاہیں کہ ہمیں ہدایت حاصل ہو تو ہمیں قرآن کریم کے عمل، قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق ہی اپنی زندگی کو کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ہمارے لیے ہدایت کے سامان میسر ہوں گے۔ تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور اس مہینے کے روزوں کے بارے میں فَلْيَصُمْ کہہ کر ایک فرض اور حکم ہمارے اوپر عائد کیا کہ ہم روزہ رکھیں۔ یہ ہمارے اوپر بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کے مہینے کے روزے کو بلا عذر شرعی، کوئی عذر نہ ہو اس کے اوپر، چھوڑ دیتا ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے۔ اب اگر وہ چاہے کہ اس روزے کی قضا دوسرے اور مہینے میں کر دے، لیکن اس کے بعد اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے زمانے کو روزہ رکھتا رہے، وہ پوری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے، لیکن وہ رمضان کے ایک روزے کو جو اس نے بلا عذر شرعی چھوڑا ہے، اس کا وہ بدل اور اس کی جو فضیلت ہے وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتے کبھی۔ اس لیے ہمارے اوپر سب سے زیادہ ضروری اس بات یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم رمضان کے روزوں کو رکھیں، رمضان کے روزوں کو اس طرح بلا عذر شرعی چھوڑ نہ دیں، خاص کر کے نوجوان اور جو اور لوگ ہیں جو صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم دکانداری ہیں، دکان میں لگے رہتے ہیں یا بزنس کرتے رہتے ہیں یا اور بہت سارے کاموں میں اپنے آپ کو لگا کر کے رکھتے ہیں، تو اس لیے ہمارے اوپر اگر ہم روزہ نہ رکھیں تو چل سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اوپر روزہ رکھنا ضرور بھی ضرور ہے، فرض ہے ہمارے اوپر۔ تو سب سے پہلا کام رمضان المبارک کا یہ ہے کہ ہم اس مہینے کے روزوں کو رکھیں۔ اس کے علاوہ اور دنوں میں ہم نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتے۔ عام دنوں میں رمضان کے علاوہ کے جو مہینے ہیں، 11 مہینے، اس میں ہم نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتے۔ ہم اس مہینے میں اس بات کا اہتمام ضرور بھی ضرور کریں کہ ہم نفلوں کو ادا کریں۔ اور مہینوں میں ہم یہ بہانہ کر جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ کام ہے، ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، ہم نفل ادا کریں گے تو یہ کام نہیں ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں دنیاوی کام کو کم از کم کم سے کم کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر کے اس کے آگے سر کو جھکانا اور سر کو سجدے میں رکھنا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اجر اور بہت بڑا اجر لانے والا کام ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں اور دنوں کے بنسبت جو ہم بہانہ کر جاتے ہیں کہ ہم نفل ادا نہیں کر پاتے، رمضان کے مہینے میں اللہ کے واسطے اس بات کو کریں، اس بات کا اہتمام اپنے اوپر رکھیں کہ ہم نوافل کا اہتمام کریں۔ اور رمضان کے مہینے میں جو نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، اس میں سے ایک خاص میں حدیث سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے مہینے میں رات کے وقت نماز کے لیے، نوافل کے لیے، تراویح کے لیے اپنے آپ کو کھڑا رکھا، نماز میں لگا کر کے رکھا، اللہ رب العزت اس کے آگے کے اور پچھلے تمام گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ رب العزت ہماری اس چھوٹے سے عمل کی قدر اس طور پہ کرتا ہے کہ ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر ضروری یہ ہے کہ ہم تراویح کو ادا کریں مکمل طور پہ، پورے طور پہ۔ تراویح میں جو قرآن کریم کا سننا ہوتا ہے اس کو سنیں بھی۔ یہ خاص طور سے دیکھا جاتا ہے رمضان مبارک کے تراویح کے موقع پر کہ کچھ لوگ پہلی رکعت میں بیٹھے رہتے ہیں، جب تک رکوع نہیں ہوتا اس وقت تک اپنے آپ کو کھڑا نہیں رکھتے۔ یہ ایک محرومی کی بات ہے کہ ہم قرآن کریم کو سننے کے لیے آتے ہیں، اور قرآن کریم کا سننا تراویح کے اندر، نماز کے اندر سنت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نماز کے باہر بیٹھ کر کے رہیں، آپ کا سننا یہ صحیح ہو جائے گا، بلکہ آپ کو نماز کے اندر تراویح کا سننا یہ ضروری ہے۔ اس لیے آپ کے اوپر ضروری یہ ہے کہ آپ تراویح پڑھنے آئے، قرآن کریم کو سننے کے لیے آتے ہیں تو آپ مکمل نماز کے اندر سکون کے ساتھ قرآن کریم کو سنیں اور سکون کے ساتھ ساری تراویح کی نماز کو ادا بھی کریں۔
اس کے علاوہ رات کے وقت اللہ رب العزت کی توفیق مانگے کہ اللہ ہم تو سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں، ہمیں کم از کم آدھا گھنٹے پہلے اور اٹھا دے تاکہ ہم تہجد کے لیے بارگاہ خداوندی میں آ سکے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں تہجد کے لیے سر کو جھکا۔ لیکن آج کا جو زمانہ یہ ہے، بلکہ زندگی کے جو لمحات ہیں اس کو ہم نے اس قدر الٹ پلٹ دیا ہے کہ جہاں پر ہمیں رات کے وقت میں جس وقت آرام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، جس وقت آرام کے لیے ہمیں بستر میں چلے جانا ضروری ہے، اس وقت ہم اپنی آنکھوں کو کسی اور چیز میں لگا کر رکھتے، موبائل وغیرہ میں، یا پھر اپنے آپ کو محفلوں میں لگا کر کے وقت کو ضائع کرتے تھے، جبکہ ضروری یہ ہے کہ ہم اس وقت رمضان کے میں تراویح پڑھ کر کے سو جائیں تاکہ رات کے آخری حصے میں سحری سے آدھا گھنٹہ قبل اپنے آپ کو وضو کر کے فارغ کروا کر کے بارگاہ خداوندی میں آ کر کے تہجد ادا کر پائیں۔